رحمت و نور کی بارش میں اس قدر سب نہائے ہوئے ہیں، رحمت و نور کی برسات میں اس قدر سب نہائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے طیبہ کے دولہا محفل میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے طیبہ کے دولہا کہ محفل میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یقیناً حضرات محترم، کافی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اب بلا تاخیر نثر کو نظم کی طرف لے چلا جائے، اور یقیناً خطابت کی دنیا میں یقیناً میں قدم رکھنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد خطیب با کمال، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد گل محمد صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئے، اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے اپنے آنے والے مہمان کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کریں، پوری مجمع میں یقیناً بلا تاخیر آپ تمامی حضرات نعرے کا جواب بلند آواز سے دیں، نعرے تکبیر۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اور محفل میں بیٹھ کے داد نہ دینا بھی جرم ہے، محفل میں بیٹھ کے داد نہ دینا بھی جرم ہے، اور پینا ہے گر شراب تو لب کھولیے حضور۔ مچل کے لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس مجددین، عرس مجددین، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا گل محمد صاحب قبلہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت خلوص اور ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات، آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، آنے جانے کا جو سلسلہ ہے اس کو منقطع کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم اور آپ یہاں پر جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ محفل عرس مجددین کے نام سے منسوب ہے۔ عرس مجددین کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، یعنی دو مجددوں کا عرس، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، اور مجدد الفسانی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے اور اس کو سجایا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میں بالکل گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ نبی کے نام پر تڑپ کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہہ دیجئے یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔
خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سبحان اللہ، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمعاں فیروزہ ہیں آج بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احمد رضا کی شمعاں فیروزہ ہیں آج بھی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان سے جب پوچھا گیا، اے امام یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے، سب سے اعلیٰ ذات کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے لوگوں نے کسی نے تاج محل کو اعلیٰ کہا، کسی نے ریڈ فورٹ کو اعلیٰ کہا، کسی نے قطب مینار کو اعلیٰ کہا، کسی نے چار مینار کو اعلیٰ کہا، کسی نے جامع مسجد کو اعلیٰ کہا، لیکن جب بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، اے بریلی کے تاجدار آپ بتائیے کہ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، نہ تاج محل اعلیٰ ہے، نہ ریڈ فورٹ اعلیٰ ہے، نہ جامع مسجد اعلیٰ ہے، نہ دنیا کا کوئی شخص اعلیٰ ہے۔ اگر اعلیٰ کی بات سننا چاہتے ہو تو میرے امام کی زبان سے سنو۔ میرا امام فرماتا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نبی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے دنیا والو، دنیا کی کوئی چیز اعلیٰ نہیں ہے، اگر کوئی ذات اعلیٰ ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی ذات اعلیٰ ہے تو ہمارے نبی کی ذات اعلیٰ ہے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے، میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی ذات مبارکہ ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی حیات اور خدمات، آپ نے جو امت مسلمہ کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مجدد کا کام کیا ہوتا ہے، ایک مجدد کا کام کیا ہوتا ہے، اور پھر ان مجددوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی ذات گرامی کتنی اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ حضرت کس لیے بنایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے کچھ لوگ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے ہم بڑے سے بڑے حضرت کو صرف حضرت کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ ارے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت دنیا کے کسی آدمی نے نہیں بنایا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مدینے کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، واہ۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ دنیا کے کسی مالدار آدمی نے نہیں بنایا، بلکہ آپ نے تو دنیا کے بادشاہوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں کسی کی تعریف کرنے والا نہیں ہے، میں کسی کی قصیدہ لکھنے والا نہیں ہوں۔ جب نانپارہ کے بادشاہ نے کہا تھا، اے احمد رضا، اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کو ایک دو قصیدہ ہماری شان میں بھی لکھ دیا جائے، ایک دو قصیدہ ہماری شان میں بھی لکھ دیا جائے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے پوری نبی کی نعت لکھی، اور نبی کی نعت میں کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان پوری نعت شریف لکھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور پھر اب مقطع میں آپ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ حضرات یہ جلسہ آپ کا ہے، ماحول بنانا آپ کا کام ہے، ان بچوں کو سمجھانا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے یہ جلسے ہیں، یہ نبی کی محفل ہے، اس کا ادب و احترام بھی بہت ضروری ہے اور اس کی تعظیم بھی بہت ضروری ہے۔ خالی افراتفری مچا کر، خالی اگر آپ افراتفری کے لیے یہاں پر آئے ہیں، خالی آپ منورنجن کے لیے یہاں پر آئے ہوں تو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہاں پر آئیں تو یہ سمجھ کر آئیں، اس چیز کو لے کر جائیں کہ ہم آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں گے، اور جس محفل میں جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ محفل جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے۔ تو جب جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے اس محفل کو، تو اس محفل کا ادب و احترام کرنا بھی ہم پر لازم و ضروری ہے، اس محفل کا ادب و احترام کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، بالکل خاموشی کے ساتھ اور اپنے دل کو حاضر کر کے بات سنیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، تاکہ بات آپ کو اچھی لگے۔ میں آپ کو سناتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے پوری زندگی نبی کی تعریف کرتے رہے، نبی سے عشق کرتے رہے، نبی سے محبت کرتے رہے، اور ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اگر انسان اگر کسی سے محبت کرے تو وہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس لیے کہ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ آپ دیکھیں اس حدیث پاک کی روشنی میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے پوری زندگی نبی سے محبت کرتے رہے، نبی کے ترانے پڑھتے رہے۔ کبھی کہتے ہیں وسوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور نبی کی محبت کیسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مال سے زیادہ نبی سے محبت کریں، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کریں، اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کریں، اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ نبی سے محبت کریں۔ جب ہمارا ایمان ایسا کامل ہو جائے گا، جب ہمارا ایمان ایسا پاورفل ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈبو نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی۔ آج یہی وجہ ہے، آج ہم جو پریشان نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے محبت رسول کو اپنے دل سے نکال دیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، سنت رسول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کبھی کہیں پریشان نظر آتے ہیں، کہیں ہم کو ستایا جا رہا ہے، کہیں ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ ایک چیز کو غور سے سن لیجئے اور آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کے فالوور بن جائیے، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیے۔
لیجئے, نبی کی محبت اپنے دل میں بسا لیجئے, نبی کی الفت اپنے دل میں پیدا کر لیجئے. قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تم کو گرا نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج ہمارے دل میں محبت رسول نہیں رہی نا, یہی وجہ ہے کہ ہم کو پریشان کیا جاتا ہے. کبھی NRC کے نام پر پریشان کیا جاتا ہے, کبھی CAA کے نام پر پریشان کیا جاتا ہے, کبھی بابری مسجد کا غلط ججمنٹ کے نام پر ہم کو پریشان کیا جاتا ہے, کہیں موب لنچنگ کے نام پر ہم کو پریشان کیا جاتا ہے, اور ہمارا ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے, ہمارا ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے کہ دیکھیں کہیں آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے مسلمانوں کے ٹیمپریچر کو ناپا جاتا ہے. لیکن اے مسلمانوں, میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں سرخرو ہو جاؤ, اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ, تو دنیا میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ یہ سوچتے ہو کہ بہترین لگزری میں گاڑی میں گھومنا یہ کامیابی کی علامت ہے, بہترین لگزری روم بنا لینا یہ کامیابی کی علامت ہے, بڑے بڑے اچھے روم میں رہنا, اچھے اچھے فلیٹ بنانا یہ کامیابی کی علامت ہے. میں کہتا ہوں یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. ارے کامیابی کی علامت تو یہ ہے کہ اپنے دل میں محبت رسول کو بسا لو, سبحان اللہ اپنے سبحان دل میں اللہ. بے شک. محبت رسول کو بچا لو اور اپنی ایمان کو کامل بنا لو. قسم خدا کی یہ دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے غوث عرس مجددین, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات, یہ آج سے نہیں بلکہ 800 سال سے لے کر اب تک ہر موقع پر مسلمانوں کے ٹیمپریچر کو ناپنے کی کوشش کی گئی. میں آپ کو ہرقل بادشاہ کے دور کی وہ کہانی آپ کو سناتا ہوں کہ جب ہرقل بادشاہ کے دربار میں 3 نوجوان مسلمان بھائیوں کو گرفتار کیا گیا, ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے کہا گیا یا تو اسلام کے دامن کو چھوڑ دو یا تو مرتد ہو جاؤ, ہمارے دین کو ایکسپٹ کر لو, ہمارے دین کو قبول کر لو, ورنہ تم کو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. ان سے کہا گیا اسلام سے پھر جاؤ, اسلام کو چھوڑ دو, اسلام کو لیو کہہ دو, ورنہ تم کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا. وہ آج جیسے مسلمان نہیں تھے بلکہ ان کے دلوں میں محبت رسول, ان کے دل میں عشق رسول بے پناہ تھا, اور وہ آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کو معراج سمجھتے تھے. آج کا اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کہ ہاں ہم تیار ہیں, جیسا تم کہو گے ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر تم کہو گے تو ہم تلک لگانے کے لیے بھی تیار ہیں, اگر تم کہو گے تو ہم تمہارے میلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں, اگر تم کہو گے تو ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اس آگ میں نہیں کودیں گے, ہم تمہارے اسلام, ہم تمہارے دھرم کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ مسلمانوں کا ایمان کیسا تھا, ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی پوری پاور اکٹھا کر لو, تم اپنی پوری میجورٹی اکٹھا کر لو, اور اکٹھا کرنے کے بعد تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے اسلام کو چھوڑ دیں, ہم اپنے اسلام سے روگردانی کر دیں. لیکن اے سن لو, اے ہرقل بادشاہ سن لے, تو اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے بعد اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو چھوڑ دیں تو تیری طاقت بیکار ہے, تیرا حربہ بیکار ہے, تیری پاور بیکار ہے. تو اپنی پوری پاور استعمال کر لے, لیکن پھر بھی ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم اپنے اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. دنیا نے دیکھا ہرقل بادشاہ کے کہنے پر اس پہلے بھائی کو اٹھاتے ہیں جلاد, اور اٹھانے کے بعد اس کو تیل کے کڑھاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ اسلام کا مقدس شہزادہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس تیل میں, آگ کے جلتے ہوئے تیل میں وہ چھلانگ لگاتا ہے, کلمہ پڑھ کر چھلانگ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر,
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ کلمہ پڑھ کر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب دوسرے بھائی کی باری آتی ہے، اس سے بھی یہی کہا جاتا ہے ابھی تو نے دیکھا تیرے بھائی کو کس طریقے سے ہم نے اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا تو تجھ کو بھی جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، جلدی اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم جس آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، ہم ان کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر تم زمین و آسمان کے تمام خزانے بھی ہماری جھولی میں لا کر ڈال دو گے تب بھی ہم آقا کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، تب بھی ہم آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم اپنی پوری پاور کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اگر تم ہماری جان لینا چاہتے ہو تو جان لے لو، اور تم ہم کو دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ دوسرا بھائی اس کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ارے ہم تو جام شہادت لے کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ تجھ کو مجھے بھی تو اس آگ میں ڈال دے، اس جلتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دے۔ میں تو چاہتا ہوں، میں بھی اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس دوسرے بھائی کو بھی جلتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرے بھائی کی باری آتی ہے۔ وہ تیسرا بھائی 18 سال کا کڑیل نوجوان تھا، اس کو دیکھ کر اس کا جو وزیر تھا اس کو رحم آ گیا، اور رحم آنے کے بعد وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے، اس کو جلتے ہوئے کڑھاؤ میں نہ ڈالا جائے، بلکہ ہم اس کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور ہم اس کے ایمان کو چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ وزیر کہتا ہے میری ایک بہت خوبصورت بیٹی ہے، میری ایک حسین و جمیل بیٹی ہے جس کے حسن کے آگے تمام لوگ پریشان رہتے ہیں، تمام عرب کے لوگ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، تمام یہود و نصارہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے پاس اس حسین و جمیل نوجوان کو لے کر جاؤں گا، میری بیٹی اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ وزیر اس حسین و جمیل مسلمان لڑکے کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے جاؤ تم اس کے کمرے میں جانا، اس کے روم میں جانا، اور اس کو اپنی جال میں پھنسا کر اس کے دین سے اس کو انحراف کرا کر، اس کے دین سے اس کو غافل کرا کر تم نصرانیت میں اس کو داخل کر لینا، اور تم اپنے حسن کے جال میں اس کو پھنسا کر اسلام کے دامن سے اسے چھڑا کر اپنے دین میں اس کو داخل کر لینا۔ حضرات محترم، وہ لڑکی پہلی رات اس حسین و جمیل نوجوان کے کمرے میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد وہ تمام رات بھر اس کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ جب صبح کو وہ اس کے کمرے سے اپنے باپ کے پاس جاتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے اے میری بیٹی یہ بتاؤ، مجھے خوشخبری سناؤ، کیا تم نے اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی ہو؟ کیا تم اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی ہو؟ وہ لڑکی کہتی ہے آج پوری رات وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، آج پوری رات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا رہا۔ اے میرے والد محترم، آج لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، پوری رات اس نے میری طرف ایک نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پوری رات وہ عبادت کرتا رہا۔ وہ باپ کہتا ہے چلو کوئی نہیں، اگلی رات پھر جانا، اگلی رات جانے کے بعد پھر تم اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرنا۔ وہ لڑکی مسلسل 40 رات تک اس نوجوان کے کمرے میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد اس کا اسلام چھیننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جن آنکھوں میں محبت رسول کا جام دیکھ لیا ہو، جنہوں نے محبت رسول کا جام پی لیا ہو، وہ دنیا کی کسی خوبصورتی پر مائل نہیں ہو سکتا تھا، وہ دنیا کی کسی محبت پر مائل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی خود اس نوجوان پر عاشق ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے اے نوجوان یہ بتا کہ 40 راتوں سے لگاتار میں تیرے روم میں آ رہی ہوں، لگاتار میں تیرے کمرے میں آ رہی ہوں، ایسا کون سا جام ہے، ایسا کون سا نشہ تو نے پی لیا ہے کہ تو نے ایک نگاہ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا؟ یہ بتا کہ تو نے ایسا کون سا جام پی لیا ہے، ایسا کون سا محبوب ہے کہ جس کے نشے میں تو ہمیشہ ڈوبا رہتا ہے، جس کے نشے میں تو ہمیشہ ڈوبا رہتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ہمارے آنکھوں میں جو نشہ ہے وہ محبت رسول کا نشہ ہے، ہمارے آنکھوں میں جو نشہ ہے وہ محبت رسول کا نشہ ہے۔ یہی وجہ تھی
کہ مسلمان اگرچہ ان کی تعداد کم ہوتی تھی لیکن وہ پھر بھی کامیابی حاصل کر لیتے تھے جنگوں میں، اس لیے کہ انہیں بھروسہ تلواروں پر نہیں ہوتا تھا، انہیں بھروسہ ہوتا تھا تو آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر بھروسہ ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے انہیں کامیابی بھی عطا فرماتا تھا۔ وہ تمام چیزیں، تمام صعوبتیں، تمام مشکلات برداشت کرتے تھے اور آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چیز کا دخل وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہی لڑکی 40 دن کے بعد کہتی ہے جس کا نشہ اتنا اچھا ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ اس نشے کو میں بھی پی لوں۔ وہ لڑکی خود اس نوجوان پر فریفتہ ہوتی ہے اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتی ہے۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور میں کہتا ہوں درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ حضرات میں کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے پوری زندگی محبت رسول کا پیغام دیا۔ میں نے محبت رسول کی ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی محبت رسول میں کٹتی ہے، اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی عشق رسول میں کٹتی ہے۔ آپ نبی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ کہتے ہیں چہرے کو، رخ دن ہے یا مہر سما، آپ کا چہرہ دن ہے یا آسمان کا سورج۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس لیے کہ دن کو اجالا میرا تو میرے نبی کے صدقے میں، سورج کو روشنی ملی تو میرے نبی کے صدقے میں۔ آپ کہتے ہیں شب زلف یا مشک خطا، آپ کی جو زلف مبارکہ ہیں وہ رات ہیں، یعنی آپ کی زلف مبارکہ کی جو سیاہی تھی، جو کالا پن تھا، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس لیے کہ زلف کی وجہ سے ہی اس رات کو سیاہی ملی، اور آپ کی زلف عنبری سے نکلنے والی خوشبو خطا کی خوشبو کی طرح ہیں، تو آپ فرماتے ہیں خطا کی خوشبو کو جو خوشبو ملی وہ میرے آقا کی زلف عنبری کے صدقے میں ملی، اس لیے کہ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے تھے صحابہ اکرام کو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جہاں سے میرے آقا گزر جاتے تھے صحابہ اکرام آپ کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے ہمارے آقا گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آپ افراتفری کا ماحول پیدا نہ کریں، میں آپ کو بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، علمی بات بتا رہا ہوں، اور یہ شعر جو ہے بس اس شعر کی تشریح آپ سن لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو ممکن کہہ دوں، ممکن کا مطلب اگر میں آپ کو عام بشر کہہ دوں، عام لوگوں کی طرح کہہ دوں تو ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اگر آپ ممکن ہوتے، اگر آپ عام لوگوں کی طرح بشر ہوتے تو ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ مقام صحبہ میں جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، حضرت علی رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تو نماز عصر ادا کر لی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی تنظیم رضا صاحب قبلہ
نعرہ تکبیر، عرس مجددین، عرس مجددین، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تمامی حضرات اپنی تشریف پر رکھیں کیونکہ علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ یقیناً زینت اسٹیج ہو چکا ہے۔ آپ تمامی حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں یا رسول اللہ، آپ کے جو اتنے معجزات ہیں، میری نگاہ جب ان معجزات پر پڑتی ہے، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ مقام صحبہ میں جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، حضرت علی سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی تم ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ ادا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل سے پلٹ آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک کی طرف پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نبی کے معجزات دیکھتے جاتے ہیں، نبی کی حدیث پاک پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحرا سے گزر رہے ہیں اور گزرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک اعرابی آ رہا ہے۔ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا، اے اعرابی تو میرے نبی ہونے کی گواہی دے۔ وہ اعرابی کہتا ہے، آپ کے اور آپ کے صحابی کے علاوہ کون ایسا ہے جو آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے؟ میرے آقا نے چاروں طرف دیکھا، اس جنگل میں کوئی آپ کا جانثار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا، وہاں پر اور کوئی آپ کا چاہنے والا یا کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا۔ میرے آقا نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے آقا نے ببول کی درخت کی طرف آپ نے نظر فرمائی اور ببول کے درخت سے کہا، اے ببول کے درخت تو میرے نبی ہونے کی گواہی دے۔ تو ببول کا درخت ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کے نبی ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک کی طرف پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف کرتے ہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو واجب الوجود کہہ دوں، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو واجب الوجود کہہ دوں، واجب الوجود تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، واجب الوجود تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک کی طرف پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حیران اللہ۔ ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ایک شعر اور سنیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آپ نے فرمایا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمارے اعمال تو ایسے تھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ہی سزا مل جاتی۔ جس طریقے سے قوم نوح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھتکارا ہوا بندر کر دیا۔ قوم بنی اسرائیل پر اللہ کا
کا عذاب آیا. آج ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے ہم گناہ کرتے ہیں, لیکن یہ صدقہ ہے تاجدار انبیاء کا, یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا, یہ صدقہ ہے امام الانبیاء کا. ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں, ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یاروں سے جزا, دی ان کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا میں ہم ان کی رحمت کے صدقے میں بچ گئے اور آخرت میں بھی ہم انہی کی رحمت کے صدقے میں بچیں گے. بہت اعلیٰ حضرت کے بہت شعر ہیں اور ان کی تشریح کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے. یہاں پر علماء کرام کی کثیر جماعت ہے. میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس میں جو اغلاط ہوئے ہوں نبی کے صدقے میں معاف فرمائیں, صحیح کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول.